اس کے علاوہ جو ملکی مسائل سے مربوط نقطہ ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ایک بہت اہم کام کیا ہے گزشتہ ہفتے، کرنا پڑا ہے یا مجبوراً کیا ہے یا اختیاراً کیا ہے، لیکن وہ یہ کیا ہے کہ امریکہ میں گزشتہ ہفتے ایک کانفرنس کی گئی ہے جمہوریت کے نام سے، کہ دنیا میں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت کو خطرات ہیں، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے پوری دنیا میں۔ یہ امریکہ کا ایک ہتھیار ہے، ڈنڈا ہے جمہوریت، باقی ساری دنیا کو دباؤ میں رکھنے کے لیے۔ جمہوری ممالک اگر آپ پوری دنیا میں سروے کریں تو آدھے سے کم ممالک میں جمہوریت نافذ ہے، نصف سے کم ممالک ہیں دنیا میں جن میں جمہوریت ہے، نام نہاد جمہوریت۔ پاکستان کو بھی جمہوری ملک شمار کیا جاتا ہے، اور پاکستان کو دعوت دی گئی باقاعدہ کہ اس اجلاس میں پاکستان شرکت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اس پہ تجزیہ تبصرے ہوتے رہے، لیکن یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت اہم قدم تھا کہ امریکہ کی بلائی ہوئی کانفرنس میں اور دعوت آئی ہوئی دعوت میں پاکستان نہیں گیا۔ یہ کام کیوں ہوا؟ اگر یہ کام پاکستان کے وقار کو بڑھانے کے لیے ہوتا بہت اعلیٰ تھا، چونکہ امریکہ کا غلام بن کے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان عمل کرے، یہ پاکستان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ملکی وقار، قومی وقار کی خاطر یہ قدم اٹھایا جاتا تو یہ بے نظیر کام تھا، لیکن یہ ہوا اس وجہ سے نہیں، بلکہ 3-4 تبصرے اس کے بارے میں کیے گئے ہیں جو دوسرے مبصرین نے کیے ہیں، میں وہی عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ امریکہ نے ہمارے وزیر اعظم کو افغانستان کے سلسلے میں اعتماد میں نہیں لیا، ٹیلی فون ابھی تک نہیں کیا، بلکہ جو بائیڈن صدر بننے کے بعد ابھی تک پاکستان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس نے ایک عورت بھیجی تھی، اس نے وہ تڑیاں دے کے چلی گئی توہین کر کے۔ پاکستان امریکہ کے روابط بہت سرد ہیں اور بہت ہی ٹھنڈے، اور ان میں یہ کانفرنس ہوئی ہے تو پاکستان نے احتجاجاً شرکت نہیں کی۔ دوسرا یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ نہ، پاکستان نے، چونکہ یہ کانفرنس چائنا کے خلاف تھی، امریکہ اور یورپ میں بوکھلاہٹ ہے، شدید بوکھلاہٹ چائنا کی طرف سے۔ چائنا ایک ہوا بن گیا ہے امریکہ کے لیے، چائنا نے امریکیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ کیوں حرام کر دی ہیں؟ ایک تو چائنا سپر طاقت دنیا کی بن چکا ہے، ابھی اعلان نہیں کرتے۔ یورپ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ امریکہ سپر طاقت نہیں ہے، چائنا سپر طاقت ہے، اور باقی ممالک جو چائنا کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے، عملی طور پر معاہدے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چائنا ہی دنیا کی سپر پاور ہے۔ چائنا نے اقتصادی طاقت اپنی دنیا سے منوا کے اور دنیا پر ٹھونس کر اب اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت بھی منوا لی ہے، اور عسکری طاقت، فوجی طاقت چائنا نے بڑھا لی ہے، اتنی بڑھا لی ہے کہ اب امریکہ کی طاقت سے چائنا کی فوجی طاقت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اور چائنا کے موجودہ صدر نے اپنا جو روڈ میپ دیا ہے لوگوں کو، ایک نظام پوری دنیا کا اقتصادی، امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں 1 روڈ 1 بیلٹ جو چائنا نے دیا ہے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جواب ہے۔ امریکہ نے پہلے یورپ سے کہا ہے کہ آپ چائنا کے متبادل کوئی معیشتی نظام بنا کر دنیا کو پیش کریں، چونکہ چائنا ساری دنیا کو لے گیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکال لیا اس نے۔ یورپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں، لیکن یورپ کی جو صورتحال ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکیں۔ تیسرا ہتھیار جو چائنا کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ چائنا میں جمہوریت نہیں ہے۔ سب سے بڑی پیچیدگی اس وقت موجودہ عالمی حالات میں اور سیاست میں جو پیدا ہوئی ہے نظریاتی دنیا میں،
کہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک، چائنا کو کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت ترقی یافتہ ترین ملک. ہمارے پاس ترین بہت ہیں، چائنا کے پاس بھی ہے ترین، ترقی یافتہ ترین ملک ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز قبضے میں کر لی ہے. مارکیٹیں اس کے اختیار میں آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی اس کے اختیار میں آ گئی ہے. بہت سارے کام جو امریکہ نہیں کر سکا یورپ، وہ چائنا نے کر لیے ہیں. تو جو دنیا کا ترقی یافتہ ترین سب سے بڑی چیز جو چائنا نے حاصل کی ہے، جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اور اس کو عموماً باقی ملک ہوا نہیں دیتے، چونکہ یہ بات کرنے سے خود ان کو شرمندگی ندامت ہوتی ہے. چائنا دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے. 140 یا 150 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، بھارت سے بھی زیادہ آبادی. اور اس آبادی میں چائنا نے فقر، غربت ختم کر دی ہے. کوئی حد درجے کا غریب چائنا میں نہیں ہے، یعنی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، رہائش کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا غریب فقیر چائنا نے ختم کر دیا ہے. سب سے بڑی دنیا کی آبادی اور اس کے اندر غریب کوئی نہ ہو. یہ کس ملک نے کیا ہے یہ کارنامہ؟ یہ غیر جمہوری ملک نے کیا ہے، جس کے اندر جمہوریت نافذ نہیں ہے. کوئی پبلک الیکشن نہیں ہوتے، کوئی پارلیمنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے، صوبائی الیکشن نہیں ہوتے، وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہوتے. ان کی پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی، اس کا اپنا اندرونی نظام ہے، اور وہ پارٹی ہی حکومت کر رہی ہے، وہی ملک چلا رہی ہے غیر جمہوری نظام کے ساتھ. غیر جمہوری مملکت نے ترقی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے. غیر جمہوری ملک نے استحکام اپنے ملک میں پیدا کر لیا ہے. غیر جمہوری ملک نے کرونا جیسی وبا پر تنہا قابو پا لیا ہے. غیر جمہوری ملک نے ساری دنیا کی مارکیٹ اپنے قبضے میں لے لی ہے. غیر جمہوری ملک نے اپنی سرزمین سے غربت ختم کر دی ہے. یہ غیر معمولی اشارے ہیں. اس وجہ سے یورپ اور امریکہ سرمایہ داری نظام بخلاہٹ میں ہے، ہل گیا ہے کہ تم جمہوریت کے ڈھونگ رچا کے، ڈرامہ رچا کے، عوام کر کے، عوام کے حقوق، عوام کا فلاں، اور عوام تمہارے ملینز لوگ امریکہ میں بھوکے ہیں، جن روڈوں پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اس سردی میں. یورپ میں بھوکے ننگے موجود ہیں. جمہوری ملکوں کا حال دیکھیں کیا ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، بھارت دوسرا جمہوری ملک ہے. جمہوریت والوں کا حال دیکھیں کیا ہے. دیوالیہ ملک دیوالیہ کرا بیٹھے. غیر جمہوری ملک اتنا مستحکم اندرونی طور پر ترقی کر کے ہر لحاظ سے اس وقت اس ملک کو روکنے کے لیے انہوں نے جہاں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں، ایک کام یہ کیا تھا کہ جمہوری کمپین چلائیں، جمہوریت کو مقدس دین کے طور پر پیش کریں اور چائنا کو مرتد قرار دیں. چونکہ جمہوری نہیں ہے لہذا دین جمہوریت سے خارج ہے، اور جمہوری ملک بائیکاٹ کریں چائنا کا. اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کانفرنس یا اجلاس بلایا تھا. اور پاکستان کو چائنا نے باقاعدہ سگنل دیا ہوا تھا کہ آپ پہلے ہی ہمارے ساتھی ہو کے بہت کچھ فول کر چکے ہو، اب نہیں کرنا. اس کانفرنس میں یا اجلاس میں جانا چائنا کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ کانفرنس جو جمہوریت کے نام پر امریکہ میں ہوئی ہے، یہ اعلان جنگ ہے چائنا کے خلاف. اور اس اعلان جنگ میں اگر آپ شریک ہوئے تو چائنا کے دوست سے بدل کر دشمنوں میں چلے جائیں گے. ایک تبصرہ یہ ہے کہ پاکستان اس وجہ سے نہیں گیا. ایک تیسرا تبصرہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اس کانفرنس میں بھارت کی وجہ سے نہیں گیا. چونکہ امریکہ نے پاکستان کو نظر انداز کر دیا ہے مکمل طور پر. پاکستان پہ پابندیاں ہیں، پاکستان کو حتیٰ ٹیلی فون تک نہیں کیا جو بائیڈن نے. کوئی خیرخواہی کا کوئی ارادہ امریکہ کے اندر پاکستان کے لیے نظر نہیں آتا.
افغانستان میں امریکہ نکل گیا ہے فوجیں نکال کے، اب ویسے پاکستان کی ویلیو کم ہو گئی ہے، پاکستان کی اہمیت افغانستان کی وجہ سے تھی۔ وہ مسئلہ افغانستان کا پاکستان کی گود میں ڈال کے خود سائڈ پہ ہو گیا ہے، پاکستان کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور اس کے بجائے بھارت کو اہمیت دے رہا ہے۔ اس وقت تمام بنیادی معاہدے امریکہ کے بھارت کے ساتھ ہیں، اور بھارت پاکستان کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، چونکہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ بھارت کو نواز رہا ہے۔ یہ 3-4 تبصرے ہیں موجود، اور سارے ہی جاندار ہیں، سارے نظریے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ممکن ہے یہ سارے عوامل کار فرما ہوں، اور پاکستان نے یہ اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس کا عباس جو صحافی مغرب نواز امریکہ نواز صحافی ہیں، اور ویسے پاکستانی معاشرہ اکثر ایسے ہی ہے، مغرب نواز ہے، مذہبی لوگ بھی جو امریکہ مرد آباد کہتے ہیں، یہ بھی آج ان کو امریکہ کا ویزا ملے یہ جنت چھوڑ دیں گے امریکہ کی خاطر، یورپ چھوڑ دیں گے۔ علماء ہیں، ہر مسلک کے علماء کی پہلی ترجیح امریکہ اور یورپ ہے۔ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں سارے، کسی بھی پاکستانی کو اگر آج امریکہ یورپ کا ویزا ملے، یہ آج ہی سب کچھ ختم کر کے وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ ان کی بہشت ہے، غلام قوم، محکوم قوم، خود باختہ قوم، اپنے آپ سے بیزار قوم، اس کی بہشت ہے یہ امریکہ اور یورپ۔ بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے ہی بہت خراب تھے، پاکستان نے شرکت نہ کر کے مزید امریکیوں کو بھڑکا دیا ہے، اب وہ مزید انتقامی کارروائیاں پاکستان کے خلاف کریں گے جو پہلے سے کر رہے تھے۔ صرف کانفرنس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اور بہت سارے بنیادی مسائل ہیں، جن میں سب سے اہم افغانستان کا مسئلہ ہے۔